غزہ میں اسرائیلی فوج کے بڑے پیمانے پر زمینی، فضائی اور سمندری حملوں میں 50 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حماس کے زیر انتظام سول ڈیفنس ایجنسی کا کہنا ہے کہ جمعرات کی شب شروع ہونے والے فضائی حملوں میں اب تک 50 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تاہم اس سے قبل بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب اسرائیلی فوج کے حملوں میں 120 سے زائد افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی تھی۔ غزہ کے شمالی علاقوں میں فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے جمعے کی صبح بڑے پیمانے پر زمینی، فضائی اور سمندری حملے کیے ہیں۔ تاہم اسرائیلی فوج نے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ مقامی رہائشیوں کے مطابق حملے کا آغاز سرحدی علاقوں کے قریب موجود اسرائیلی علاقوں سے توپ خانے کی شدید گولہ باری کے ساتھ ہوا۔ غزہ میں BBC کے نامہ نگار رشدی ابوالالوف کا کہنا ہے کہ مارچ کے اوائل میں اسرائیل کی جانب سے اپنی جارحیت دوبارہ شروع کرنے کے بعد سے شمالی غزہ پر یہ سب سے بڑا زمینی حملہ ہے۔ دوسری جانب غزہ میں خوراک، ادویات اور دیگر امدادی سامان کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ امدادی اداروں کی جانب سے سامنے آنے والے بیانات میں اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے رواں سال مارچ کے وسط سے علاقے میں امدادی سامان کی ترسیل روک رکھی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں مشرق وسطیٰ سے وطن واپسی کے دوران اپنی پرواز میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو فلسطینیوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ یہ بات بھی درست ہے کہ غزہ میں بہت سے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا وہ غزہ میں اسرائیل کی جارحیت کو وسعت دینے کے منصوبے کی حمایت کرتے ہیں، امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے خیال میں غزہ میں اگلے مہینے میں بہت ساری اچھی چیزیں ہونے جا رہی ہیں، لیکن انہوں نے اس بارے میں مزید تفصیلات نہیں دیں۔